نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کے مضامین متنوع ہیں، جن میں عقائد، احکام شرعیہ، اہل کتاب کے ساتھ معاملات اور مسلمانوں کے لیے نصیحتیں شامل ہیں۔ یہاں اس صورت کے اہم مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ احکام شرعیہ۔ اس صورت میں حلال و حرام جانوروں کے بارے میں تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ وضو، تیمم، نماز سے متعلق احکامات اس صورت میں موجود ہیں۔ قصاص، چوری اور دیگر جرائم کے بارے میں شرعی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ نظر اور قسم کے احکامات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ معاملات۔ اس صورت میں یہود و نصارہ کے عقائد کی تردید کی گئی ہے اور ان کے ساتھ معاملات عدل اور انصاف کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ معاملات میں عدل اور انصاف کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کا دین قبول نہ کر لو، حتیٰ تتبع ملتہم۔ تو ان سے دوستی سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے نصیحتیں اس میں موجود ہیں کہ اس صورت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں عہد و پیمان کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ عقائد۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب اور جزا و سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور ان کی رسالت کا بیان کیا گیا ہے۔ مائدہ کا واقعہ۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان، کھانے کا دسترخوان نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو ایک جامع ہدایت نامہ فراہم کیا گیا ہے، جس میں ان کی زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔